He scrapped and scratched and scrabbled and scrooged and then scrooged again and scrabbled and scratched and scrapped, working busily with little paws and muttering himself, up we go, till at last pop. His sonnet came out into the sunlight and he found himself rolling in the warm grass of a great meadow. This is fine, he said to himself. This is better than whitewashing. The sunshine struck hot on his fur, soft breeze greased his heated brows. Jumping, jumping off all his four legs at once in the joy of living and the delight of spring without its cleaning, he pursued his way across the meadow till he reached the hedge on the further side. Hold up, said an early rabbit at the gap. Sixpence for the privilege of passing by the private road. ओके अब इसके अंदर उन्होंने बताया कि जो मोल था उसने अपनी जो टनल थी, जो अपना उसका वो जो एक छोटा सा वो होल था, वो क्योंकि वो उसने ये बंद किया हुआ था कि कहीं से ठंड ना आए, तो उसको इसने खुरचना शुरू किया, खोदना शुरू किया, और जिस तरीके से वो उसको खोजता गया साथ साथ वो एक जो है वो अपने आप से आवाज़ें भी करता, बोलता भी गया अपने साथ, अप वी गो कि अब हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं. जब वो जैसे ही वो ऊपर आया तो उसकी जो नोज़ थी उसकी, वो सबसे पहले उसने पॉप आउट किया, वो बाहर निकली, और फिर उसके बाद वो खुद बाहर आया. जब वो बाहर आया उसने अपने आप को कहाँ देखा, एक बहुत खूबसूरत चरागाह में उसने अपने आप को देखा, और उसमें क्या था, बहुत अच्छी गर्म हवा चल रही थी, क्योंकि अब सर्दी ख़त्म हो गई थी, और धूप में वो आया और उसको बहुत अच्छा लग रहा था धूप में आना. उसने इर्द गिर्द का सारे माहौल का जायज़ा लिया, और फिर उसके बाद उसने क्या किया, अपनी जो 4 लेग्स थी जॉय से उसने जंप आउट करना शुरू किया, जंप करना शुरू किया. जिस तरीके से आप जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम जंपिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो इस तरीके से उसने भी वहीं पे जंप शुरू कर दिया. और उसके बाद उसने पूरे जो मिडोस जो चरागाह थी उसका उसने जायज़ा लेना शुरू किया. वो आगे चल पड़ा, और चलते चलते उसको एक आवाज़ आई, उसको किसी ने कहा कि होल्ड अप, कि एक रुक जाओ. वो आवाज़ किसकी थी, वो एक रैबिट की थी. रैबिट ने उसको आवाज़ दी और उसने कहा कि यहाँ से गुजरने के लिए आपको 6 पेंस देने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक प्राइवेट रोड है. He was bowled over in an instant by the impotent mole who trolled along the side of the hedge, chaffing the other rabbit as they peeped hurriedly from their holes to see what the row was about. Onion sauce, onion sauce, he remarked. He remarked jeeringly, and was gone before they could think of thoroughly satisfactory reply. Then they all started grumbling to each other. How stupid you are! Why didn't you tell him? Well, why didn't you say? You might have reminded him, and so on in the usual way, but of course it was then much too late, as is always the case. It all seems too good to be true. Hither and thither through the meadows he rambled busily along the hedgerow, finding everywhere birds, buildings, flower buddings, leaf trusting, everything happy. He thought his happiness was complete when, as he meandered aimlessly along, suddenly he stood by edge of full-fed river. Never in his life had he seen a river before. All was glint and gleams and sparkle, rustle and swirls, chatter and bubble. The mole was bewitched, entranced, fascinated. By the side of the river he trotted as one trot, and when he tired at last he sat on the bank. अच्छा, अब इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं कि इसमें उन्होंने क्या कहा. ओके,
اس پیج میں کیا اس نے بتایا، اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں پہ ایک جو ریبٹ تھا، ارلی ریبٹ تھا، اس نے اس کو روکنے کی کوشش کی تھی کہ آپ رک جائیں، لیکن چونکہ یہ بہت زیادہ تیزی سے آ رہا تھا اور بہت زیادہ خوش تھا، تو اس کی جو تیزی میں گزرنے کی وجہ سے جو اولڈ ریبٹ تھا وہ بوکھلا گیا اور وہ ایک سائڈ پہ تھوڑا سا مطلب ہل گیا وہ، لیکن اس نے اس کو کچھ بھی توجہ نہ دی، مول نے کوئی بھی توجہ نہیں دی، اور وہ آگے سے آگے چلتا گیا. اتنی دیر میں جب وہ وہاں سے موو کر رہا تھا تو جو چھوٹے چھوٹے ریبٹس تھے اور ریبٹس وہ سارے کے سارے باہر نکل آئے، انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہو گیا، ایسا ایک دم سے اتنی آواز کیوں آئی ہے. تو جب وہ باہر آیا اور ساتھ میں سے گزرتے ہوئے اس نے مول نے کیا کہا، آنین ساس، مطلب یہ کیونکہ بہت پرانی لکھی ہوئی ہے تو اس میں آنین ساس جو ہے، آنین ساس، اس کو انہوں نے کیا ہے ایک برے لفظ میں اس کو یوز کیا ہوا ہے، مطلب ایک جس طریقے سے آپ کہہ لیں کہ ایک بیڈ ورڈ کے طور پہ اس کو انہوں نے یوز کیا ہوا ہے. اچھا وہ یہ کہا کہ وہاں سے گزر گیا. اب جو باقی جو پیچھے ریبٹس تھے وہ سارے وہ دوسرے کو دیکھنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں تم نے اس کو جواب کیوں نہیں دیا. دوسرے نے کہا کہ تمہیں دینا چاہیے تھا. تو یہی سب وہ ڈسکس کر رہے تھے، لیکن ان میں سے کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ اب تو بہت دیر ہوگی، اس نے جو جانا تھا وہ وہاں سے چلا گیا. اب اس طریقے سے کرتے ہوئے وہ جو مول تھا وہ پوری اسپرنگ کو انجوائے کر رہا تھا. وہ وہاں پہ سارے برڈس کو دیکھ رہا تھا جو اپنے گھر بنا رہے ہیں، اور جو فلاورز جو ان سے تھے وہ نئے فلاورز کھل رہے ہیں، ان کو دیکھ رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے کہ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں. اسی طریقے سے چلتے چلتے وہ کیا ہے ایک دم سے وہ کہاں پر آ گیا، ایک ریور کے پاس. ریور اس کے سامنے، اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک فل فلیج جو ہے وہ ریور بہہ رہا ہے، اور وہ اس نے جب اس کو دیکھا تو بہت زیادہ خوش ہو گیا. اور اس کے ساتھ اور جو ریور تھا وہ بہت چمکدار تھا، کیونکہ دن کی روشنی تھی. دن کی روشنی جب پانی کے وہ پڑتی ہے تو بہت زیادہ وہ اسپارکلنگ کرتا ہے، بہت زیادہ چمکتا ہے. تو اس نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ بہت خوش ہو گیا، اور وہ کیا ہے بہت زیادہ سحر انداز ہو گیا. مطلب وہ بہت زیادہ فیسینیٹ ہو گیا اسے، اور وہ اس کو لگا تھا جیسے وہ کسی جادوئی ورلڈ کے اندر وہ آ گیا ہے. وہ بالکل اس کے دماغ میں کوئی ورڈ ہی نہیں آ رہا تھا. وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا، بہت زیادہ حیران ہو گیا تھا ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد. اور پھر اس کے بعد وہ وہاں پہ گھومتا رہا جس طرح سے ایک اس کی پوری طریقے سے اس کی سیر کی جا سکتی تھی. اور جب وہ تھک گیا اور اس کے بعد پھر وہ کیا ہے ریور کے کنارے پہ بیٹھ گیا.